السلام علیکم سترنگی پاکستان کے ناظرین، پروگرام کامیابی کی داستان میں میں آپ کا دوست حسنین کریم سومرو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کی کامیابی کے بارے میں جانیں گے۔ کیا آج ان کا نام اتنا مشہور ہو چکا ہے، یا پھر کوئی بھی اسلامی مسئلہ ہو، کسی نے چیک کرنا ہو، اسپیشلی نوجوان، ان کو کوئی بھی اسلامی مسئلہ درکار ہوتا ہے تو وہ یوٹیوب پر یہی سرچ کرتے ہیں، فلاں مسئلہ انجینئر محمد علی مرزا، یعنی کہ ایک برانڈ بن چکے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ برانڈ راتوں رات ایک دن میں 2 دن میں بن چکا ہے، یا کتنے سالوں کی محنت ہے، اور اس محنت کے دوران چونکہ اسلام کا راستہ تھا، اور اسلام کا راستہ بڑا ہی مشکل راستہ ہوتا ہے، ان کو کتنی دشواریاں پیش کرنی پڑیں۔ ایک شعر کے ساتھ آپ کی بات کراتا ہوں، ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ڈائریکٹ ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ السلام علیکم علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ علی بھائی، کافی سارے نوجوان ایون کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، فالوور بھی ہیں، یا کوئی ایسے بھی ہیں جو فالورز نہیں ہیں لیکن سنتے ہیں آپ کو، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ تاریخی نہیں ہے کہ علی مرزا کہاں سے سٹارٹ ہوا، کس سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے، کس سیکٹ کو چینج کیا، پھر کہاں پر گئے، یہ تبدیلی ساری یوں سمجھ لیں ایک طرح کی ان کی زندگی میں یہ ایولیوشن کیسے آئی۔ تھوڑا سا اپنی زندگی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیں، کون سے گھرانے میں پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں جی، جہاں تک میرا یہ دینی کیریئر ہے، اس کا تعلق ہے، تو یہ تو ماحول گھر سے ہی ملا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی میں ایک اسٹرانچ قسم کی بریلوی فیملی میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور بچپن ہی میں آپ سمجھ لیں ٹین ایج کے اندر ہی مولانا الیاس قادری صاحب کی جو دعوت اسلامی ہے اس کے ساتھ تعلق بن گیا۔ اس کی وجہ سے دین کا شغف اپنی آپ سمجھ لیں میٹرک کی عمر میں آ چکا تھا، اس حوالے سے کہ دین پہ چلنا ہے۔ پھر نماز کی بھی ترغیب گھر سے ملی، والد صاحب بھی 5 وقت نماز پڑھنے والے۔ ٹھیک ہے۔ اور لیکن اصل میں جو آج مجھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو آج کی بات ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا۔ ہاں جی۔ ٹھیک۔ 1994 میں جب میں FSC میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت میں نے پہلی دفعہ پبلکلی درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، لیکچرز دینے کا۔ ٹھیک ہے۔ اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ وہ جو کتاب ان کی فضائل سنت ہے وہ دیکھ کے پڑھ لیتے تھے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ 1994 میں پہلی دفعہ جب ہمارا ایک تبلیغی قافلہ، جسے مدنی قافلہ کہتے ہیں اور تبلیغی جماعت والے اسے جماعت کہتے ہیں، وہ قریبی ایک گاؤں میں گئی، تو وہاں جمعے والے دن عصر کے بعد مجھے بسم اللہ کے فضائل کے اوپر چھوٹا سا ایک لیکچر دینا تھا 5 منٹ کا، وہ میں نے تیاری کر کے دیا، جو کچھ بھی مجھے پتا تھا۔ یہ میری ابتدا تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ یعنی ٹین ایج چل رہی ہے؟ جی، ٹین ایج۔ اس کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا۔ وہاں پہ بھی میں نے اپنی تعلیم کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دی۔ تعلیم میں بھی میں الحمدللہ ٹاپرز میں رہا ہوں ہمیشہ۔ پیرلل میں وہاں پہ بھی دعوت اسلامی کا ماحول ملا، اور ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے جو ہے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری لی، تو ٹیکسلا کے ساتھ ہی ایک سمجھ لیں ایک اس کے ساتھ جڑواں شہر ہے واکینٹ، وہ دعوت اسلامی کا گڑھ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی آنا جانا رہتا تھا۔ 1996 میں نے مفتی اکمل صاحب جو QTV پہ آتے ہیں ان کے ساتھ اعتکاف بھی کیا۔ قادری صاحب۔ ہاں جی، قادری صاحب۔ اس وقت وہ ابھی درس نظامی بھی انہوں نے شروع نہیں کیا تھا، وہ صرف مبلغ تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درس نظامی انہوں نے بعد میں کیا، لیکن اچھے مبلغ تھے، دین کا شوق تھا، تو ان کی صحبت بھی اعتکاف میں میسر آئی۔ پھر کرتے کرتے جب انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے اور پریکٹیکل لائف میں آئے، پھر پہلا شوق لگا کہ دعوت اسلامی میں ایک اختلاف ابھرا، جس کی وجہ سے میں دعوت اسلامی سے الگ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں نے پہلی دفعہ یہ سوچنا شروع کیا کہ جن لوگوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی ایسی غلطیاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے، جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے۔ یعنی کہ ان کا آپس کا اپنا اختلاف جی، آپس کا نہیں، آپس کا اختلاف۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے پھر آپ کسی ایک طرف تو ہوتے ہیں نا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ تو الیاس قادری صاحب کے جو یہاں پہ کشمیر اور KP اور پنجاب تینوں صوبوں کے جو مشترکہ نگران تھے حاجی ابراہیم قادری صاحب، ہاں جی، ان کو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا تھا، ہم نے ان کا کریکٹر بھی آبزرو کیا تھا۔ الیاس قادری صاحب کا تو صرف سنا ہوا تھا۔ جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ الیاس قادری صاحب ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو ہم
الگ ہوئے، یعنی باپا جانی. ٹھیک. اور اسی دوران پھر میری جاب ہو گئی اسلام آباد میں. ٹھیک. تو پھر میں اس طرح کے جو جماعت والا معاملہ ہے اس سے کٹ آف ہو گیا. ٹھیک. لیکن پیرلل میں جہاں پر آفس کی طرف سے میری یعنی رہائش تھی وہاں پہ قریبی ایک مسجد تھی G10-4 کے اندر، اس کے اندر میں نے درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا بریلویت فرقے کے پلیٹ فارم سے، لیکن کسی تنظیم کے پلیٹ فارم سے نہیں. ٹھیک. اور یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2007 کی. ٹھیک ہے. اور اسی دوران تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی تھوڑا سا تعارف ہوا. ٹھیک ہے. اور 2007 میں ہی پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی گولڈا میں. گولڈا وہاں سے قریب تھا. جی جی. ان کی کچھ کتابیں بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، تھوڑا دماغ کھلا. اور پھر 2007 کے اینڈ پہ اور 2008 کے سٹارٹ، یہ وہ پورشن تھا جس میں میں نے قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. اسی دوران ڈاکٹر اسرار صاحب سے تعارف ہوا، ان کی بیان القرآن بھی سننی شروع کی. جی جاب کے دوران، یہ سب کچھ جاب کے دوران. ظاہر ہے جاب سے جب ہم فارغ ہوتے تھے تو میری فیملی تو وہاں پہ نہیں تھی، وہ تو جیل میں تھی، تو میں پارٹ ٹائم یہ دین کے ساتھ ہی شغف تھا نا. اور یہ پورے کا پورا سلسلہ چلتا رہا. اشفاق احمد صاحب سے تعارف ہوا، ان کا وہ ڈرامہ من چلے کا سودا، وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے میری لائف میں. تو یعنی ایک صوفیانہ جو دین کی تعبیر ہے اس کے پیچھے میں پڑ گیا. اور اسی دوران پروفیسر احمد اختر صاحب سے بھی اٹھنا بیٹھنا ہوا جو گجر خان والے ہیں. 7-8 سال ان کے ساتھ بھی، 2001 سے لے کے 8 تک آلموسٹ یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے تھے. اور 2007 نومبر میں جو تبلیغی جماعت کا رائیونڈ والا اجتماع تھا میں اس میں بھی گیا تھا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں پیرلل میں چل رہی تھی. صرف ایک اہل حدیث مکتب ایسا تھا جسے میں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا. وہ میں نے 2008 میں پھر انہیں بھی اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ بکش اعتبار سے سب سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب اہل حدیث ہے. اور یہ بڑا میرے لیے اسٹانشنگ لمحہ تھا کہ جس فرقے کو میں قادیانیوں کی طرح کافر اور گمراہ سمجھتا تھا وہ مجھے باقیوں سے بہتر نظر آنا شروع ہو گئے جب میں نے قرآن بخاری مسلم کو پڑھنا شروع کیا. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اہل حدیث حق پہ ہوتے ہیں، یعنی توحید کی جھلک، توحید کی وجہ سے بھی، نماز بھی سنت کے مطابق. ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی بات کی، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مانے کہ جی قرآن و سنت کے سب سے قریب اہل حدیث ہیں. وہ خود بھی مانے کہ نماز کا طریقہ بھی رفع الیدین کے ساتھ ہے. اب نماز تو بیسک چیز تھی، اور توحید تو آپ 24 کیرٹ سونا ہے. اہل حدیث کی توحید 0 کمپرومائز ہے اس میں. تو یہ میرے لیے ایک بڑا تھا. لیکن مجھے اہل حدیث کی کچھ خرابیوں کا بھی آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا. ایک یزید کے ایشو کے اوپر، طلاق کے ایشو کے اوپر، چوتھے دن قربانی، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا، اس کو وہ گناہ سمجھتے تھے. اس طرح کافی سارے ایشوز. میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے پھر اہل حدیث میں استاد ایسے ملے جو ان ساری چیزوں کی وجہ سے خود بھی اہل حدیث سے تنگ تھے. وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا بات یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کنورژن ساتھ ساتھ ہوتی گئی یا صرف پڑھتے گئے؟ نہیں، کنورژن ساتھ ساتھ ہوتی گئی، لیکن یہ جو کنورژن ہو رہی تھی نا یہ اسٹرانچ نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ جب تک میں بریلوی تھا میں دیوبند اہل حدیث شیعہ کو کافر سمجھتا تھا. میں نے زندگی میں کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی. لیکن جب بریلویت ہی غلط نکل آئی نا، پھر میں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو پھر سارے غلط نکل سکتے ہیں. تو بھائی اب سارے ٹھیک ہیں اس اعتبار سے کہ مسلمان ہیں، کسی کو کہیں غلطی لگی ہے، کسی کو کہیں. تو میرا یہ سافٹ ویئر جو ہے نا نارملائز ہو گیا. یعنی میں جب بریلوی تھا نا تو جتنی اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا نا، اہل حدیث میں آ کے میں نے بریلویوں سے وہ نفرت نہیں کی. میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھنا نہیں چھوڑی، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا.